پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آغا صاحب. انفیکٹ آپ کی طرف میں آؤں گا سر, اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں انور اقبال صاحب بھی کہ مڈل ایسٹ کے ایشو کو لے کے اب پاکستان کی ایک اہمیت بنی, اور آنے والے وقت میں اگر کوئی پیس کیپنگ فورس ہے یا جس نے جا کے وہاں پہ انتظام سنبھالنا ہے غزہ میں, اگر کوئی فلسطین ایک ریاست کے طور پہ وجود میں آتا ہے, تو بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے اور کہیں لیڈنگ رول میں رکھا جا رہا ہے, یا آپ کو کچھ وجوہات اور لگ رہی ہیں کہ خطے میں بالخصوص جنوبی ایشیا میں گویا کہ جو بھارت پہلے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر تھا, اب ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بڑی لو لیول پہ ہے, اگین پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے, آپ کو وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ جی شکریہ شاہی صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے, اور کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں, اینڈ اٹ از اے ونڈو آف اپرچونٹی فار پاکستان. جیسے اپنا انور اقبال صاحب نے فرمایا کہ یہ فرد واحد کے فیصلے ہیں, اور اس کو ریپلیکیٹ جب کرنا ہے تو یہ نیچے اس کے اوپر کافی معاملات ہوں گے اور ایڈمنسٹریٹو ہوں گے, اور اس ایڈمنسٹریٹو معاملات میں اس ماضی بھی ہوگا سامنے ان کے, اور مستقبل کے فیصلے انہوں نے کرنے ہوں گے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی فارن پالیسی کا کور ایشو ہے, کارنر سٹون ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے نیتن یاہو جب آئے تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک شور کے لوگ خاموشی سے بائیکاٹ کرتے تھے. اس دفعہ جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر کا ایک شور کے ساتھ, ایک احتجاج کے ساتھ بائیکاٹ کیا, اور وہ خالی ہال تھا, ان کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے چند لوگ تھے جو اس سے خطاب کر رہے تھے, اور وزٹر گیلری میں انہوں نے اپنے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے جو ان کی سپیچ پہ کلیپ کرتے ہوئے نظر آئے, یعنی ہال میں کسی نے ڈیسک نہیں بجایا ان کے لیے. تو یہ اسرائیل جو ہے اس وقت دنیا میں ایک تنہائی کی طرف جا رہا ہے, اور وہ تنہائی جو ہے وہ عالمی تنہائی ہے, اور جس میں ریسنٹلی یورپ کے چند ممالک نے جو فیصلے کیے ہیں, جو 57 مسلمان ممالک مل کے نہیں کر سکے, وہ یورپ نے اور ویسٹ نے جو جس طرح سے فیصلے کیے ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے کا, یہ سب چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم دنیا ایک مختلف سمت میں جا رہی ہے, کیونکہ ان کے ہاں عوام کا ایک پریشر ہے, جبکہ ہمارے ہاں عوامی پریشر کو نظر انداز کر کے کچھ چیزوں پہ سائلنس رکھی گئی تھی. آج جیسے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ وزیر اعظم کی جو تقریر تھی بڑی دو ٹوک تھی, میننگ فل تھی اور پرپز فل تھی, اور اس میں وہ میسج تھا کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان فخر کرے اور ہم سب اس بات کو اکنالج کریں, اور خاص طور پہ ایک سال میں 2 ملاقاتیں, یہ ایک شفٹ ہے پالیسی کا. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن آغا صاحب انفیکٹ جو پرائم منسٹر کی تقریر تھی جس میں انہوں نے اسرائیلی اگریشن کو گویا کہ ایک طرح سے ایڈریس کیا, وہاں پہ انہوں نے قطر کی بات بھی کی, وہاں پہ انہوں نے غزہ کی بات بھی کی, لیکن اگر آپ اسرائیلی اگریشن کو دیکھیں تو وہ تو ہمیں سیریا میں بھی نظر آیا ہے, وہ ہمیں لبنان میں بھی نظر آیا ہے, وہ ہمیں یمن میں بھی نظر آیا ہے, وہ ہمیں ایران میں بھی نظر آیا ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ مسنگ ایلیمنٹ تھا, اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا اس تقریر میں؟ دیکھیے اس میں انہوں نے جس مختصر سی اپنے اس سپیچ میں بہت کمپریہنسو گفتگو کی ہے, اور اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی فارن پالیسی اور آنے والے کل کو ریفلیکٹ کرتی ہیں, اگر یہ تقریر کی حد تک نہ ہو اور ان پہ عمل درآمد ہو, تو آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ پاکستان کو فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ڈکلیئر کرے, کیونکہ جو قربانیاں پاکستان نے دیں امریکہ کے اس تعلقات میں, اور اتار چڑھاؤ آیا, جس طرح سے ہم نے انہیں افغانستان میں فتح دلائی, جس طرح سے ہم نے ان کو وہاں سے سیف ایگزٹ دیا, آج پاکستان کا وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بھی میں اس پہ عرض کر چکا ہوں اور آج پھر میں اس بات پہ قائل ہوں, اسرائیل اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے, سفارتی تنہائی ہے اس کے لیے, اور اس تنہائی کو اگر ہم نے کسی کمپرومائز میں یا کسی بڑے پرسپیکٹو میں بدلنے کی کوشش کی, اور اگر ہم نے وہ کام کیے تو اس کا آنے والے کل میں نقصان ہوگا. اور اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اگر ویسے کھڑے رہے, جس طرح سے ہمارے یونائٹڈ نیشن کے سفیر نے اسرائیلی سفیر کو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں مخاطب کیا اور اس کے بعد ان کو معافی مانگنا پڑی, یہ بہت یعنی انہونی سی باتیں ہیں جو پاکستان کر رہا ہے اس وقت. اور لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہونی باتیں, اور پاکستان بھی اس فرنٹ کے اوپر بڑا اگریسولی چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. لیکن انور صاحب میں انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کو لے کے انگیجمنٹ چل رہی ہیں,
یہ اب ان کو تصور کیا جائے کہ لانگ ٹرم ہوں گی، اگرچہ پاکستان امریکہ تعلقات میں لو اینڈ ہیٹ کے ریلیشنز رہے ہیں، کبھی تو ہمیں کیمپ ڈیوڈ میں ریسیپشن، وائٹ ہاؤس میں ریسیپشن، انپریسیڈنٹڈ کہ کسی ملک کے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں بلانا، بٹ یہ اب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدت تک ہوگا یا اگین یہ بھی ایک قلیل مدت ہی ہے، اور جب کچھ گولز اچیو ہو جائیں گے امریکہ کے اینڈ پہ تو پھر اگین ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہ اہمیت نہ رکھے جو اس وقت ان کو دی جا رہی ہے؟ انور صاحب، امریکہ کو بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کس پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، جی آغا صاحب، اور اگر امریکہ اس پولیٹیکل کرائسس کو بنیاد بنا کے فرد واحد، کیونکہ یہ دیکھیے انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ جو میٹنگ پہلی تھی آرمی چیف کو ملی وہ بھی آف دا پریس تھی، یہ جو میٹنگ ہم نے کی یہ بھی آف دا پریس تھی، لیکن اس آف دی پریس میٹنگ سے پہلے صدر ٹرمپ نے ہمیں ایک میسج دیا کہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں، اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ گریٹ لیڈر، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی انہوں نے ایک بہت عزت و تکریم سے شاندار قیادت کہا۔ تو یہ سب چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ میسج دیا ہے۔ اب اس میسج کو ہم سرفیس پہ استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی فارن پالیسی کو اس سمت میں لے کے چلتے ہیں کہ جہاں 25 کروڑ کے ملک ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، جس ذمہ داری سے ہم نے صدر ٹرمپ کا ساتھ نبھایا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، پہلی ریاست ہیں غالباً جنہوں نے انہیں پیس کے لیے ایوارڈ کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا۔ تو صدر ٹرمپ کی شدید خواہش ہے، ان کے اگر یونائٹڈ نیشن میں خطاب سنیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے بہت سے شکوے ہیں، ان شکووں میں اگر ان فیصلوں کو ہم اجتماعی مفاد کے سامنے رکھتے ہوئے، قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلے کریں گے، اس کے نتائج نہ صرف دیرپا ہوں گے بلکہ ہماری معیشت پہ مثبت اثرات پڑیں گے، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ اس نیگوسیشن ٹیبل پہ، جس طرح جنرل مشرف نے کہا تھا کہ بھائی میں کیا کرتا، آئی واز چوائسلیس۔ جی، بہت شکریہ آغا صالح صاحب اور اقبال صاحب۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک کے بعد جو سیلاب زدگان کے معاملے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ کس جا کے رکے گی یا یہ دونوں پارٹیز کے درمیان راہوں کو جدا کرنے کا باعث تو نہیں بنے گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔